بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں علیم طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ ٹپس علیم طارق۔ ہیلتھ ٹپس علیم طارق میں سب دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ نئے آسان اور انتہائی سستے ترین نسخجات سے آپ لوگ مستفید ہو رہے ہوں گے۔ فرینڈز، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام بہنوں بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، نوٹیفیکیشن بٹن کو آن کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن کی صورت میں مل سکے۔ اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ آپ یہ ویڈیو ضرور شیئر کیا کریں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ ویڈیو دکھانے سے پہلے میں پہلے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس چینل کی تمام ویڈیوز میں بتائے گئے جتنے بھی لیکچرز ہیں وہ اصلاحی ہیں، جتنے بھی نسخہ جات ہیں وہ انتہائی مستند اور انتہائی احتیاط سے آپ لوگوں کے لیے پیش کی گئے ہیں، جو کہ 12 کے آزمودہ ہیں۔ تمام نسخہ جات دیسی جڑی بوٹیوں سے تیار کی جاتے ہیں۔ نئے آسان اور انتہائی سستے ترین نسخہ جات کے حصول کے لیے آپ چینل کو لائک کریں، دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکے۔ اب بذریعہ پارسل پاکستان میں کسی بھی جگہ آپ گھر بیٹھے بھی دوا آرڈر پہ منگوا سکتے ہیں۔ تیار شدہ دوا کے حصول کے لیے ویڈیو کے آخر میں دیے گئے موبائل نمبرز پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور آؤٹ آف کنٹری والے جو حضرات ہیں، جو ملک سے باہر ہیں، وہ دیے گئے واٹس ایپ نمبر کے اوپر رابطہ کر کے آپ بھی بذریعہ پارسل اپنے پاکستان میں میڈیسن جو ہے آپ منگوا سکتے ہیں۔ اور فوائد، پرہیز اور دوران علاج جو ہے اس کی غذا کے استعمال کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھا کریں۔ شکریہ جی۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے عضوئے مخصوص سے خارج ہونے والی رطوبتیں۔ آخر ایسی کون کون سی چیزیں ہیں جو کہ اس کے نفس کے اندر سے خارج ہوتی ہیں، اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ اس لیے پہلے یہ چیک کر لیں۔ ہضم چہارم مطلب منی اس کا جو ٹاپک ہے ہضم چہارم کا فضلہ ہے، جو غذا کھانے کے 72 گھنٹے بعد پیدا ہوتی ہے۔ یہ تمام جسم کا عطر یا روح ہے جو کہ تمام رگ و ریشے سے کشید ہو کر نکلتا ہے۔ اسی وجہ سے منی خارج ہونے پر بدن میں کمزوری محسوس ہونے لگتی ہے۔ اگر اس کی حفاظت کی جائے تو بدن نہایت طاقتور ہو جاتا ہے۔ پیشاب اور منی کے علاوہ 2 رطوبتیں اور بھی ہیں جو عضو مخصوص کی نالی سے خارج ہوتی ہیں، اور وہ کون سی ہیں؟ وہ یہ ہیں مزی اور ودی۔ مزی وہ سفید رطوبت جو کہ نعوذ مطلب خواہش جماع کے وقت ذکر کے منہ پہ آ جاتی ہے، نفس کے سراغ کے منہ پہ آ جاتی ہے۔ اس کے تھوڑے خراج سے تو کوئی خاص کمزوری نہیں آتی، البتہ اگر ہر وقت نکلتی رہے تو انتہائی کمزور اور نکمہ بنا دیتی ہے۔ مزی بھی ایک چکنی اور لیسدار رطوبت ہے جو شہوت کے شروع ہونے میں نکلا کرتی ہے۔ اس کی غرض بھی یہ ہوتی ہے کہ نالی میں چکناہٹ اور لچک پیدا کرتے تاکہ منی کی تیزی سے کسی قسم کی خراش نہ ہونے پائے۔ یہ رطوبت جس گلٹی سے پیدا ہوتی ہے وہ مثانے کی گردن کو محیط ہے۔ ابتدائی شہوت کے وقت جب عضو مخصوص میں تحریک پیدا ہوتی ہے تو اس گلٹی پر دباؤ پڑتا ہے اور مزی نکل کر بہنے لگتی ہے۔ مزی دراصل خصیوں کی غذا کا فضلہ ہے۔ نیکسٹ جو ہے ودی، جو سفید رطوبت پیشاب کی نالی کو صاف کرنے کے لیے پہلے ذرا سے نکلتی ہے، اس کو ودی کہتے ہیں۔ ودی ایک لیسدار رطوبت ہے جو پیشاب کرتے وقت اس کی گزرگاہ مطلب نالی سے خارج ہوتی ہے۔ پیشاب چونکہ پیچھے سے تیز ہوتا ہے، کافی تیز آتا ہے اور دیر تک آتا رہتا ہے، اس لیے ودی پیشاب سے پہلے خارج ہو کر نالی کو چکنا اور لیسدار کر دیتی ہے تاکہ پیشاب کی تیزی اور تسلسل میں نالی میں خراش پیدا نہ کر سکے۔ ودی اس گلٹی غدہ سے پیدا ہوتی ہے جو مثانہ کی گردن کے پاس واقع ہے۔ وہ اس صورت سے نکلتی ہے کہ پیشاب کے مثانے میں حرکت کرنے سے اس گلٹی پر دباؤ پڑتا ہے اور یہ پیشاب سے پہلے خارج ہو کر چکنا کر دیتی ہے۔ جب ودی مقدار میں بڑھ جاتی ہے تو گاڑی غلیظ ہو جاتی ہے اور پیشاب کے بعد بھی نکلتی ہے۔ چنانچہ شیخ الرئیس ابو علی سینا نے اس کو اس طریقے سے ثابت کیا ہے کہ لیکن اس کے خارج ہونے کا راستہ نہیں بتایا۔ شاید ایک ہی راستہ ہو، اس کے علاوہ مزی میں وہ حقیقی سفیدی بھی نہیں ہوتی جو منی میں ہوتی ہے۔ شیخ الرئیس صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ مزی چونکہ اویے منی مطلب منی کی تھیلی میں نہیں پکتی، اس لیے وہ حقیقی سفیدی سے محروم رہتی ہے۔ تاہم منی سے مشابہ ہونے کی وجہ سے اسے مجازی منی بھی کہتے ہیں، اور یہی خصیوں کی غذا کا فضلہ ہے۔ اب یہاں تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو لوگ
خود سے اندازہ لگا لیتے ہیں. میں نے پہلے بھی اپنی بہت ساری ویڈیوز میں بتایا کہ سیلف میڈیکیشن اور خود سے اندازہ لگا کے اپنا علاج خود کر لینا انتہائی خطرناک ہے. جو لوگ خود سے اندازہ لگانا شروع ہوتے ہیں کہ یہ شاید سفید رطوبت نکل رہی ہے، یہ شاید سوزاک ہو گیا مجھے، اور یا شاید یہ اس کے اوپر کوئی خارش سی آ گئی ہے تو یہ شاید آتشک ہو گیا، سیفلس وغیرہ، اور وہ خود سے ہی اس کا علاج کروانا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ انتہائی نامناسب ہے اور غلط ہے. تو وہ لوگ جو ہے وہ خسارے میں جاتے ہیں. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے خود علاج نہ کریں اور کسی جو ہے طبیب کے ساتھ، ماہر طبیب کے ساتھ رابطہ کریں، جو کہ آپ کی اصل صورتحال کو دیکھے، اگر دیکھ نہیں سکتا تو سن کے پھر گیس کر کے پھر آپ کو بتائے، پھر یہ آپ علاج کروائیں. اس کی علامات کو ڈسکس کر لیتے ہیں. مریض کاہل اور سست ہو جاتا ہے، کام کاج سے جی چراتا ہے، اعضاء شکنی ہر وقت دامن گیر رہتی ہے، کمر میں درد رہتا ہے. چونکہ اس مرض سے دماغ کے پٹھے کمزور رہتے ہیں، اس واسطے ذرا سے کام کرنے سے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، بلکہ بسا اوقات چکر آنے لگتے ہیں، مزاج چڑچڑا ہو جاتا ہے، خوراک خواہ کتنی کیوں نہ کھائے طاقت ذرا بھی نہیں بچتی، قوت جماعت دن بدن کم ہوتی جاتی ہے اور جماع کی لذت برائے نام رہ جاتی ہے. مطلب جو ہے صورت انزال کا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ وہ جب بھی جماع کرنے کی سوچتے بھی ہیں تو ڈرپلنگ شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جب وہ جماع کی پوزیشن میں جاتے ہیں تو پہلے ہی فارغ ہو جاتے ہیں، بالآخر ناکارہ اور نامرد ہو جاتا ہے. یہاں میں نے آپ کو پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا ہے کہ اس طرح کے جو پیشنٹ ہیں اس کی کیا وجوہات کیا ہیں، کہاں سے وہ سٹارٹ ہوتا ہے، ان کی بیماری کس وجہ سے شروع ہوتی ہے. وہ بیس پکڑنی چاہیے، اس بیس سے علاج کروانا چاہیے. لوگ جو ہیں وہ عام حکیم صاحبان کے پاس جاتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ ان کو جریان کی دوائی دے دیتے ہیں یا طاقت کی دوائی دے دیتے ہیں، جریان طاقت مکس دے دیتے ہیں، تو اسے پہلے سے بھی زیادہ بیڑا غرق ہو جاتا ہے. لیکن وہ بعض لوگ، وہ حکیم صاحبان علاج صحیح کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ پیشنٹ جو ہے وہ پرہیز نہیں کر رہا ہوتا، وہ کہہ رہا نو پرابلم، ہلکی پھڑکی کسی لڑکی سے بات کرنے سے یا غلط ویڈیو تصویر دیکھنے سے یا ایک آدھ دفعہ سیکس کرنے سے دوران علاج جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، جبکہ بہت کچھ ہوتا ہے. یہی اصل سبب ہے کہ ہم جو ہے اس کو کنٹرول نہیں کرتے، اس چیز کو پرہیز نہیں کرتے، جس کی وجہ سے یہ کام خراب ہوتا ہے. اس باب میں ہے جی اس کے بڑے جو سبب ہیں وہ جلک اور اغلام اور کثرت جمع ہیں. جلک سے مراد ہاتھ سے غلط کاری ہے، اور اغلام سے مراد جو ہے وہ کسی لڑکے کے ساتھ یا کسی لڑکی کے ساتھ خلاف وضع فطری کرنا، مطلب اس کی صحیح جگہ کا استعمال نہ کرنا لڑکی کے ساتھ اور دوسری جگہ سے استعمال کرنا، یہ اس کی اصل وجہ ہے. اور کثرت جمع ہی ہیں. کثرت جمع سے مراد ہے کہ آپ بے شک اگر اپنے حق ضروری ادا کر رہے ہوں لیکن اس ضرورت سے زیادہ ادا کر دیں، اس میں کوئی آپ جو گیپ مناسب نہ رکھیں تو وہ ظاہری بات اس سے بھی یہ سبب بن سکتا ہے. اس سے منی پتلی ہونا شروع ہو جائے گی، اعصاب کمزور ہونا شروع ہو جائیں گے اور یہ کام جو ہے وہ خراب ہوتا چلا جائے گا. کیونکہ ان افعال سے عضو ذکیل حس ہو جاتا ہے. اس سے سب سے زیادہ جو کام خراب ہوتا ہے دماغ اور نفس کے دونوں کے پٹھوں کا ہوتا ہے، کیونکہ ان دونوں کا اصل طاقت، اس کام دونوں کا ہی اصل کام ہے، تو وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ ذکیل حس ہو جاتے ہیں. اور اس وجہ سے جریان منی کا عارضہ ہو جاتا ہے. جریان منی سے مراد ہے کہ منی پتلی ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر ہر وقت بہتی رہتی ہے، ہلکی سی کپڑے سے رگڑ سے بھی بہنا شروع ہو جاتی ہے، دوسری کام سے اگر آپ سوچتے ہیں تبھی بہنا شروع ہو جاتی ہے، کچھ کرنے سے پہلے بھی خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے. جیسا کہ ہم پہلے بیان کر رہے ہیں کہ البتہ یہ مرض جو ہے گرم اغذیہ کے زیادہ استعمال اور کانسٹیپیشن قبض کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن فی زمانہ یہ وجہ نہ ہونے کے برابر ہے. بہت کم ہے یہ چانسز کہ آپ مسلسل سال و سال سے آپ فاسٹ فوڈ کھائیں یا باہر کا کھانا کھائیں، تیز مسالہ جات استعمال کریں اور 2 دن بعد 3 دن بعد آپ کو پخانہ آئے، کانسٹیپیشن آپ کو ہو جائے، قبض وغیرہ ہو جائے، ایک گیسٹرک پرابلم ہو جائے، بادی کا درد شروع ہو جائے، بادی اشیاء کھانے کی وجہ سے یہ مسائل شروع ہو جائیں، تب بھی یہ ممکن ہے. پہلے اصل سبب کو دور کر لیا کریں، اس کے بعد پھر ہی بعد میں مقوی ادویہ استعمال کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. تو کوشش کریں کسی اچھے معالج کے پاس جائیں تاکہ وہ آپ کی پوری بات کو سنیں، سمجھے اور پھر آپ کو صحیح طریقے سے گائیڈ کرے. یہ آپ کو یہاں پر ویڈیو میں گائیڈ کرنے کا سب سے بڑا مین مقصد یہی ہے تاکہ آپ خود سے اپنے آپ کو جان سکیں کہ آپ کو کیا پرابلم ہے. یہاں کسی بھی قسم کے مسئلہ پریشانی کی صورت میں یا تیار شدہ دوا کے حصول کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز اس کا بہترین سا ایک اور انتہائی سستا ترین نسخہ پیش کروں گا جو کہ ہر عام خاص مطلب استعمال کر سکتے ہیں.
اور رابطہ نمبر دیے جا چکے ہیں جی، واٹس ایپ نمبر بھی دیا جا چکا ہے. برائے مہربانی کوشش کریں کہ رات کو 9 سے 10 بجے تک ہی رابطہ کریں تاکہ آپ کی بات کو توجہ سے سن کر آپ کی بہترین رہنمائی کی جا سکے. بہت شکریہ. اور آخر میں پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. کامنٹ ضرور کیا کریں. کامنٹ سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ فیڈ بیک ملتا ہے کہ کہاں بندہ کتنی اسپیچ آپ کو اچھی لگی ہے، اور کوئی سوالات وغیرہ ہیں تو ضرور پوچھا کریں. اور آخر میں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.